اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے لا الہ الا اللہ پر بات کی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلمے کا جو دوسرا پارٹ ہے محمد رسول اللہ، جو کہ ایک لحاظ سے کلمے کا زیادہ اہم پارٹ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ کلمہ طیبہ پوری کائنات کی سب سے وزنی شے ہے۔ اگر ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو تو کلمہ دوسرے پلڑے میں اکیلا ہی بھاری ہے۔ یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں، اگر فرض کریں ہمیں یہ آپشن دی جائے کہ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں مل سکتی ہیں لیکن کلمہ نہیں ملے گا، دوسری آپشن یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں چھین سکتی ہیں لیکن کلمہ ملے گا، تو کون سی آپشن بہتر ہے؟ آج ہمارے لیے شاید یہ تصور کرنا مشکل ہو، لیکن ایک وقت آنا ہے کہ جب اعمال تلنے ہیں، جب چیزوں کا وزن سامنے آنا ہے۔ فرض کریں کہ نامہ اعمال جب سامنے آ رہا ہے اور وزن تولے جا رہے ہیں، اس وقت کسی کو یہ آپشن دی جائے کہ ایک طرف دنیا جہان کی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف یہ کلمہ ہے، تو کیا لینا چاہو گے؟ تب انسان کو محسوس ہوگا کہ یہ کلمہ واقعی بھاری ہے، جو ہمیشہ کی جہنم سے نکال کر ہمیشہ کی جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اس کو ذرا اس طرح بھی سمجھیں، آج کے دور میں اپنی لائف میں آپ کو مجھے بہت سی پریشانیاں ہوتی ہوں گی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے ایکٹیو ایشوز ہوں گے جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ان ساری پریشانیوں کو ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں کلمے کو رکھیں، تو کیا چیز بھاری ہے؟ کلمہ زیادہ وزنی ہے، وہ ساری پریشانیاں ہلکی ہیں۔ پھر آپ ذرا غور کریں تو ہماری اپنی ہی نظر میں ایک امپریشن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ کسی کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، کسی کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی ایک مشہوری دی ہے، لوگوں میں عزت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، ان ساروں کو بھی اگر آپ ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں کلمے کو رکھیں، تو ذرا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو اس نے آپ کو مجھے دی ہے وہ کیا ہے؟ دولت دی ہے، عمر دی ہے، یہ بڑی نعمتیں۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کلمہ دیا، تو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے قدر تفصیل سے لا الہ الا اللہ پر بات کی تھی، توحید کی مختلف جو ڈائمنشن ہیں اس پر بات کی تھی، اور اس سے ہماری نیچر پر اور ہمارے ایکشنز پر کیا اثر پڑنا چاہیے اس پر بھی بات کی تھی۔ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، جو زیادہ جامع حصہ ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ ڈز ناٹ آلویز انکلوڈ محمد رسول اللہ، لیکن محمد رسول اللہ آلویز انکلوڈز لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ میں لازمی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ شامل ہو۔ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ پر تو ایمان رکھتا ہو لیکن محمد رسول اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ آپ اگر اندازہ کریں کہ اس وقت جو اسرائیل اور غزہ میں جو جنگ چل رہی ہے، یہ جنگ کیوں چل رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہودیوں کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کو یہودیوں سے، آپس میں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ جنت دوزخ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کس کو نہیں مانتے؟ اور کریں نا، مسئلہ کیا ہے؟ رولا کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں ڈفرنٹ کر دیتی باقی سب سے، اور آج سب سے زیادہ ہم غافل اسی بات سے ہیں کہ ہماری اصل پہچان، اصل جو ہماری بنیاد ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ پورا ایک جملہ ہے۔ محمد لفظ جو ہے جو مبتدا ہے، اور رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ تو پہلے سب سے ہم محمد جو لفظ ہے، جو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مبارک ترین مقدس ترین لفظ ہے اس پوری کائنات کا، اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا یہ نام رکھا۔ تب یہ مکے میں اتنا معروف نام نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ ہر کسی کا نام ہو یا ہر دوسرے بندے کا نام ہو۔
اتنا معروف نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک اسپیشل نام موجود تھا. جب انہوں نے رکھا تو کہا کہ محمد میں نے ان کا نام رکھا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بہت زیادہ حمد کی جائے. اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اس کی بہت زیادہ حمد اور تعریف کی جائے گی. اینڈ ہی واز رائٹ. اگر آپ غور کریں تو کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ حمد، اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو، یا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو اتنی تعریف اور حمد کے لائق ہی ہو. لیکن یہ حمد ہوتی کیا ہے، اس کو جب ہم سمجھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہمارا ایک تعلق پیدا ہوگا. حمد کہتے ہیں تعریف اور شکر جب مکس ہو جاتے ہیں نا، جمع ہو جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں حمد. تعریف اور شکر جب دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. اب آپ پہلے دیکھیں تعریف ہم کس کی کرتے ہیں؟ جو خوبصورت ہو یا خوبصیرت ہو، خوبی والا ہو، اس کی تعریف ہوتی ہے نا. یا کوئی بے عیب ہو، پرفیکٹ ہو، اس کی تعریف ہوتی ہے. اب ذرا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت اور خوبصیرت اور بے عیب، معصوم، جسے ہم اگر اصطلاحی الفاظ میں کہیں، کوئی ہو سکتا؟ اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے اعلیٰ سیرت، آپ سے زیادہ پرفیکٹ، آپ سے زیادہ جامع ہستی اس دنیا کی تاریخ میں اور کوئی نہیں ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوبصورتی کی بات ہے، اور اس کے بارے میں تو آپ جو احادیث پڑھیں اور سیرت کی کتابوں میں اگر پڑھیں تو وہ تو ایک الگ ہی کیفیت طاری کرنے والی وہ ساری احادیث ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہوتی ہے. شمائل نبوی انہیں کہتے ہیں. شمائل نبوی کے نام سے ایک کتاب بھی ملتی ہے چھوٹی سی، اور اس طرح کی حدیث بھی ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی بھی ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے نانا کی تصویر کشی کی ہے کہ میرے نانا دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، کتنے خوبصورت تھے. اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز سے اس کو بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی عیبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہیں، آپ سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہے. آپ نے جو کیا وہی تو صحیح ہے، وہی تو صحیح ہونے کی ڈیفینیشن ہے، وہی تو نیکی کی ڈیفینیشن ہے، وہی تو خیر کی ڈیفینیشن ہے. جس کو آپ نے خیر کہہ دیا، جس کو آپ نے نیکی کہہ دیا، وہی تو نیکی ہے، وہی تو پرفیکشن ہے. یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح چیز کے لیے بھی کوئی حد مقرر کر دی ہے تو بس وہ صحیح چیز اس حد کے اندر ہی صحیح ہے، اس لمٹ سے باہر وہ صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر سجدہ کتنی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں انسان اپنا سر رکھ دیتا ہے. کتنا ایک عظیم مرحلہ ہے نماز کا. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی. اگر کوئی شخص فرض کریں یہ محسوس کرے کہ یار سجدہ تو بڑا ہی اچھا ہے، مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، میں نہ ہر رکعت میں 3 سجدے کیا کروں، آپ بتائیں نماز ہو جائے گی اس کو؟ حالانکہ وہ کام تو اچھا کیا، کوئی شرک کیا، اس نے کوئی غلط کام کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، سجدہ کیا، لیکن نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی لمٹ سے آگے نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرفیکشن ہے وہ ایک ریفرنس رینج سیٹ کرتی ہے، اس کے اندر اندر پرفیکشن ہے، اس سے باہر گئے تو وہ امپرفیکشن شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح تعریف سے آگے چلیں تو شکر ہے. شکر کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کا احسان ہوتا ہے. جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکر کرتے ہیں نا. اب ذرا دیکھیں سب سے زیادہ شکر کے لائق ہستی کون ہے؟ آپ پر، مجھ پر بہت سے لوگوں کے احسان ہوں گے، ہمارے اساتذہ کے احسان ہے، ہمارے والدین کے احسان ہے، ہمارے بہت سے دوستوں کے احسان ہوں گے، ایسے ہی ہے نا. اور ایک اعتبار سے ہر انسان کا دوسرے انسان پر ایک احسان ہوتا ہے، کمیونٹی وائز ہر ایک دوسرے کا محسن بھی ہوتا ہے اور احسان مند بھی ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہستی ہے جس کا آپ پر مجھ پر احسان ہے، وہ ہستی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ پر مجھ پر کس نے احسان کیا؟ ایک ہوتی مادی ضرورتیں، ایک ہوتی روحانی ضرورتیں. آپ کی میری روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہدایت کی ضرورت، ہدایت کی نعمت آپ تک، مجھ تک پہنچانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، اس احسان کا بدلہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی چکا سکتا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی امیجنیشن، ایک کتنا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر. اب شکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کرنا ہے اور تعریف بھی کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں مکس کیسے ہوتی ہیں؟ ذرا بلا غور کریں ذرا. اگر میرا کوئی محسن ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ تھینک یو، شکریہ. اگر میں کسی کو دیکھوں گا کہ وہ بہت
اچھا ہے تو میں اس کی تعریف کروں گا. جب یہ دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں نا تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس پہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. مثلا آپ تھوڑا سا ایسے امیجن کریں اس کو کہ ایک بادشاہ ہے کوئی، وہ اپنے کسی غلام کو نوازتا ہے، اسے دیتا ہے اور وہ اس سے وصول کرتا کہتا ہے تھینک یو سر، اور دیتا ہے کہتا ہے بہت شکریہ سر، اور دیتے چلا جاتا ہے. جب وہ حد سے زیادہ محسوس کرتا ہے نا کہ مجھ پر تو اس کے اتنے احسانات ہو گئے کہ اس نے تو مجھ پر انڈیل ہی دی، نعمتیں ہی نعمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، تو وہ کیا کہتا ہے یو آر گریٹ سر. اب اس کے لیے تھینک یو کے الفاظ کم پڑ گئے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے یو آر گریٹ سر، دس از حمد، یہ ہوتی ہے حمد. اب ذرا دیکھیں جب ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف اور شکر کرنے کے لیے الفاظ نہیں پا رہے. We are overwhelmed by his blessings. اس کی جو رحمتیں ہم پر ہیں، اس کے تھرو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں کی، ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. تو انسان جو ہے وہ میں بھی حیرت ہو کے اس کیفیت میں آ جاتا ہے. جو یہ لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا یہ جامع اور اتنا اہم لفظ ہے. اب آخری بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاص جذبہ رکھا ہے جو اسے حیوانوں سے ممیز کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر گہرائیوں میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا جذبہ رکھا ہوا. اندر ایک جذبہ ہے جو کسی کی خاطر جینے اور کسی کی خاطر مرنے کے لیے، کسی کو اپنا بنا کے، اس کو آئیڈیل بنا کے، اس کو زندگی کا مقصد بنا کے، زندگی اس کے اوپر نچھاور کر دینے کا ایک جذبہ ہے انسان کے اندر. کہیں نہ کہیں ہے، اگر ہم تلاش کریں تو چھپا ہوتا ہے، اوپر گرد آ جاتی ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کو اپنا مقصد بناتا ہے. کسی کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے بہت اچھا کرکٹر بننا ہے، کسی کے ذہن میں ہوگا میں نے فلاں چیز سر کرنی ہے، کسی کے ذہن میں ہوگا میں نے فلاں چیز کو پانا ہے، کسی شخص کو میں نے پانا ہے، اس فلاں کو خوش کرنا ہے. یہ چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں. میں نے دولت کٹھی کرنی ہے، میں نے مشہور ہونا ہے، یہ سارے مقاصد ہیں نا. جانوروں کے پاس اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ذرا غور کریں آپ، یہ انسان کے پاس ہوتا ہے. اب یہ جو اندر کی جو محبت ہے نا، یہ کب کب ابھرتی ہے ہماری؟ جب ہم کسی خوبی کو دیکھتے ہیں نا، بیوٹی کو دیکھتے ہیں تو اندر سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ خوبصورتی ہو چاہے خوبصورتی ہو. اسی طرح جب ہم کسی پرفیکشن کو دیکھتے ہیں نا، کوئی پرفیکٹ چیز دیکھتے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، تو ہمارا دل اس کی طرف بڑا مائل ہوتا ہے اور بڑا ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح تیسری چیز کیا ہے کہ جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہمارے دل میں جو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنے محسن کے لیے آگے بڑھ کر محبت میں تبدیل ہوتا ہے. اب ان تینوں حیثیتوں میں ہم نے بھی غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عیبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، آپ کی خوبی سب سے ٹاپ پر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے میرے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے نا، اس کا اصل حقدار کون ہے؟ ذرا غور کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ حقدار کون ہے اس کا؟ اس کے اصل حقدار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو دی ہے. آپ یوں سمجھ لیں اس کو. تو محبتوں میں سب سے ٹاپ محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اللہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم و ملزوم ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. قرآن نے کیا فرمایا گیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ محبت اور اطاعت جب جمع ہو جاتی ہے تو وہ اتباع بن جاتی ہے. اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اور اس میں جب محبت شامل ہو جائے، مطلب محبت کے ساتھ کسی کی بات مانتے چلے جانا، نقش قدم کی پیروی کرتے چلے جانا. دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں حکم دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، منتظر رہنا کہ ابرو کے اشارے پر کٹ مریں. یہ ہوتی ہے اتباع کی کیفیت. صحابہ کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اشارے کے منتظر ہوتے تھے. بس کہیں توقف کیا تو ادھر ٹھہر گئے، کہیں چلے تو چل پڑے. ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حج سے واپس پر آ رہے تو سیدھا رستہ ہے نا ایسے جانے کا، سارے جا رہے، تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر ایک جگہ درخت کے نیچے رکے اور پھر چل دیے. ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کوئی رکنے کا وقت تو نہیں تھا، یہ آپ اہمی رستے سے سائڈ پر ہو کر رکے اور چل دیے. انہوں نے کہا ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے تو میں نے کہا میں بھی یہاں رکے جاؤں گا. انتہا دیکھیے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی جو ہے وہ جاتے جاتے ایک جگہ پر رستے میں
پتھر کو ایک ہلکی سی ٹھوکر لگوا کر آگے بڑھے. ہاتھ والے صحابی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو یہ پتھر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو ٹچ ہوا. جی ہوتی نقش قدم کی پیروی. ضرورت نہیں، کوئی حکم تو نہیں ہے، لیکن یوں دیوانہ وار اس کے رنگ میں رنگ جانا، یہ ہوتی اتباع، اور یہ اصل مطلوب. تو یہ سارا کچھ تو ایک لفظ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اب محبت کی آخری جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ کہ انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے نا، اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، اپنا پتر ہوئے پاؤں کالا کلوٹا ہوئے سونا ہی لگتا، اپنا یہ جو ہوتی ہے اس سے. اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اس دنیا میں ہمارے اپنے ہیں نا، ہمارے اپنے والدین ہیں، ہمارے اپنی اولاد ہے، ہمارے اپنے دوست ہیں، سارے اپنے ہیں. اس دنیا میں ہمارا اصل اپنا کون ہے؟ ذرا غور کریں. اصل اپنا جسے ہم اپنا کہہ سکیں. ایک وقت آنا ان سارے اپنوں نے میں اٹھا کے مٹی کے اندر دبا کے اوپر ہمیں مٹی ڈال کے آنا ہے کہ واپس نہ آ جائے. ایک وقت آنا ہے کہ جب قیامت والے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہونا ہے، ہر ایک شخص نے کہنا ہے بس مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. قرآن مجید میں اس کی ایک ہاریبل ڈسکرپشن کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ. اس دن انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، دوستوں سے، سب سے بھاگے گا، وہ بھائیوں سے بھاگے گا. اور سورۃ معارج میں تو یہاں تک کہا گیا کہ انسان کہے گا انہاں سارے نو پاؤ جہنم چ، منو بچاؤ. ومن فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا کچھ جہنم میں ڈالو، تم جی بس مجھے بچا لو. ایسی کیفیت ہوگی ہاریبل. اس پوری کیفیت میں ایک ہستی ہوگی، وہ کیا کہے گی؟ امتی 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 امتی. تب ہوش آئے گی او ہو یہ جن کو ہم اپنا سمجھتے رہے. اصل اپنا تو وہ تھے جنہوں نے اس موقع پر ثابت کیا کہ ہاں وہ ہمارے اپنے تھے. ہماری خاطر انہوں نے قربانیاں کی، ہماری خاطر انہوں نے سارا ہدایت کا سرچشمہ ہم تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اپنائیت والی، محبت والی فیلنگ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے نبی ہیں، لیکن اس سے اگلی کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. یہ ہمارے سے میرے تک کا جو سفر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ایک پرسنل لگاؤ محسوس کرنا، ایک پرسنل تعلق محسوس کرنا، یہ ہے اصل مطلوب. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذاتی تعلق محسوس کریں. کبھی دکھ میں ہوں، کبھی تکلیف میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھ کے میں سکون آئے، آپ کا ذکر کر کے ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہو، آپ پر درود شریف بھیج کے ہمارے دل میں واقعی رحمت کی سکینت طاری ہو. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا اصل مطلوب رویہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو عظمت ہے نا، نام جی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو عظمت ہے، اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے کتنی اس کی عظمت ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم رسول اللہ جو ہے رسالت کے مقام پر بات کریں گے. ابھی تو ہم نے صرف نام پر بات کر رہے ہیں نا. اس نام کے بارے میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں اپنی جواب شکوہ میں؟ شکوہ جو نظم ہے اس میں علامہ اقبال سارا بتاتے ہیں نا کہ کس طرح مسلمان رو پیٹ رہا ہے، کبھی ساڑھے نال یہ سارا کچھ ہوگا. اب جواب شکوہ میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، تمہارے ساتھ ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. خبریں سنتے ہو نا، دیکھتے ہو تمہاری کرنسی کی کیا حالت ہو گئی، تمہاری اکانومی کی کیا حالت ہو گئی، تمہاری عزت نام کی کوئی چیز ہے دنیا میں؟ اگلے تمہیں مار کے نکل جاتے ہیں اور تم جو بس احتجاج کرتے رہ جاتے ہو، اس کی بھی کبھی توفیق نہیں ہوتی. یہ ساری صورتحال پتہ کیوں ہے؟ اگر اس سے نکلنا چاہتے ہو تو حال ایک شعر میں علامہ اقبال نے بتا دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے، عشق کی قوت سے ہر پست کو بالا کر دے. تمہیں اپنے خیالات پست لگ رہے ہیں نا، جذبات پست لگ رہے ہیں، اعمال بڑے پست ہیں، تہذیب و تمدن ڈوب گیا، ملک ڈوب گیا، اکانومی ڈوب گئی، سیاست ڈوب گئی، امت ڈوب گئی، پستی لگ رہی ہے نا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. پورے زمانے میں اجالا کرنے کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں گر دیا ہے، جو تمہارے پاس ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا ہے؟ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اجالا کر، اس کو لے کے نکلو تو صحیح. پہلے اپنے دل میں بساؤ، دل میں اجالا ہو جائے گا. اپنے کردار میں لے کے آؤ، کردار میں اجالا ہو جائے گا. گھروں میں لے کر آؤ، معاشرے میں لے کر آؤ، بازاروں میں لے کر آؤ، سیاست میں لے کر آؤ.
میدان میں لے کر آؤ، عالمی منظر نامے میں لے کر آؤ، دیکھو کیسے ہم سکون کی بہاریں آتی ہیں، کیسے روشنیاں آتی ہیں اور تاریکیاں چھٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لاؤں گا، ایک بڑی خوبصورت سی ایک نعت ہوگی، وہ بھی لاؤں گا انشاءاللہ، اور جو رسول اللہ کا جو کلمہ ہے، محمد رسول اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم نام ہے، اس کے ساتھ جو یہ رسول اللہ ہے، جو رسالت کا کیا مقام ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ماہ جب موقع ملے گا آنے کا تو پھر بات کریں گے۔ لیکن آج کا جو بنیادی آپ کے میرے لیے سبق ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام ہمارے دلوں میں بس جائے، اور اس کا بہترین طریقہ درود شریف ہے، اس سے بہتر طریقہ نہیں۔ ایک صحابی، آخری بات میں آپ سے عرض کروں، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوقات جو طے کیے ہیں نا ذکر اذکار کے لیے، اس میں نے فیصلہ کیا کہ 25% نہ 1/4 میں آپ پر درود بھیجا کروں گا، باقی میں دوسرے اذکار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن ویسے اگر تم زیادہ بھی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابی نے کہا اچھا، انہوں نے کہا چلیے یا رسول اللہ میں 50% آپ پر درود بھیج دوں، باقی دوسرے اذکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا زیادہ بھی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3/4 آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن زیادہ بھی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان صحابی نے ایک جوش میں آ کر کہا یا رسول اللہ میں سارا ہی ٹائم آپ پر درود پڑھوں گا اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ جو یہ مانگے اس کو وہ بھی دے، جو نہیں مانگے بن مانگے دے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 دفعہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اس شخص پر جو پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اول آخر درود پڑھ کے ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔